بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، ابھی ناظم جلسہ نے اپنی تنقیدی باتوں میں جو چیزیں بیان فرمائی اس کی طرف ذہن گیا تو میں نے وہ آیت جو پہلی پڑھی اسی پر بات کچھ سنا دی جائے. پھر قاری صاحب نے سورہ 3 کی تلاوت فرمائی. میں نے آیت کی چند حصے پڑھے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ علم نافع نصیب فرمائے اور علم غیر نافع سے اللہ حفاظت فرمائے. یہ جلسہ جو منعقد ہوا دراصل حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اور ان کی تعزیت میں، بلکہ ان کی کچھ باتیں سنا کر آئندہ نسلوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس لیے منعقد کیا گیا. اس لیے جب کسی کے سامنے کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، کوئی عملی طور پر اپنی زندگی کو پیش کیے ہوتا ہے، اور اگر وہ ذات و شخصیت بہت قریبی لوگوں میں سے ہو، اپنے میں سے ہو، اپنے درمیان میں سے ہو، تو پھر اس کی تمام چیزوں کو سمجھنا بھی آسان، قبول کرنا بھی آسان اور ان جیسا بننا بھی آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، گھر کے تمام افراد کو اللہ ان کا سچا جانشین بنائے، گاؤں کے تمام لوگوں کو ان کے اصول کے مطابق یا جیسی انہوں نے زندگی گزاری اس طریق پر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے. ہمیں بیماری یہ لگی کہ بڑوں کا نام تو لے لیتے ہیں لیکن بڑوں کا کام نہیں کرتے، بڑوں کی چیزوں کو نہیں لیتے، ان کے اخلاق و کردار کو نہیں لیتے، ان کی طریق پر اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، بلکہ کبھی یہاں جب فائدہ حاصل ہوتا ہے یا کچھ چیزیں ایسی لگتی ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو، اس کے نفس کے مطابق ہو، اس کی چاہت کے مطابق ہو، تو ان کی چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، ورنہ وہ تمام چیزوں کو
ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال تو میں یہ سنا رہا تھا کہ حضرت والا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی گزری وہ ہمارے ہی درمیان میں پلے بڑے، ہمارے ہی لوگوں کے پاس رہے اور انہی علاقوں میں رہے. سیکھتے رہے پھر دھیرے دھیرے ان کا کام بڑھا، بزرگوں کی توجہات رہی اور ان کا تعلق بھی بزرگوں سے بڑا مضبوط رہا. آج تو ایک خواص میں بھی باری لگ گئی کہ وہ بزرگوں کے پاس آنا جانا نہیں کرتے، ان کی خدمت میں نہیں رہنا چاہتے، ان کی صحبت میں نہیں رہنا چاہتے، ان کی چیزوں کو نہیں پسند کیے. خواص کو بیماری لگی عوام کو بزرگ کی بات. ابھی میں 5-6 روز پہلے مئو پروگرام میں گیا ہوا تھا تو میرے جو میزبان تھے وہ گھر تو حضرت والا پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو لوگوں سے تبھی سے وہ لوگ جڑے ہوئے. تو وہاں پر تذکرہ چلا، بات ہی بات میں لوگوں نے سنایا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں دارالعلوم مئو میں تشریف لے گئے تھے، پروگرام تھا. تو وہ جو میزبان تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ جو ہے حضرت سے جب میں ملنے گیا تو لوگوں نے تعارف کرایا کہ لوگ اور یہ لوگ بھی حضرت والا پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے ہوئے ہیں اور میزبان ہیں. انہوں نے فرمایا حضرت مفتی صاحب بہت محبت سے ملے اور فرمایا کہ بھائی میں کھانا کھا لوں گا تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور جہاں حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ جہاں پر وہ بیٹھے ہوں گے وہ مجھے جگہ دکھانا، جہاں پر وہ لیٹے ہیں وہاں پر مجھے لے چل کے تھوڑی دیر لیٹا دینا. چنانچہ پروگرام سے ہم نے سنایا کہ پروگرام جب ختم ہوا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، وہاں بیٹھے، وہاں آرام کیے. جہاں مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد حضرت وہاں سے تشریف لے گئے. یہ بزرگوں سے تعلقات ہے، ان سے مناسبت ہے. ان کی تمام مجھے چاہوں میں تیرے چاہے نئے والوں کو چاہوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے تمام اخلاق و کردار سے محبت ہوتی ہے، اس کی آل اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کے علاقے سے محبت ہوتی ہے. میں یہ سنا رہا تھا کہ ہمیں ایک بیماری لگی ہوئی ہے کہ جہاں پر علم حاصل کیا جا سکتا تھا، جہاں پر علم کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی حاصل ہو سکتی تھی، وہاں نہ آنا ہو رہا، نہ وہاں پہنچنا ہو رہا، نہ وہاں رہنا ہو رہا. بس ہم وہی باتیں سنا رہے جو اپنے گاؤں یاد کی ہے یا اپنے گھروں کے تذکرے سنا کر ہم اپنے لیے بھی فائدے مند سمجھتے نہیں. بھائی ان کے طریق پر چلنا پڑے گا، ان کی بات چیت کو اپنانا پڑے گا، ان کے کلچر کو لینا پڑے گا، ان کی زندگی کو اوڑھنا اور بچھونا بنانا پڑے گا. تب جا کر کچھ ہوگا، تب جا کر ان کے کام ہوں گے. بچے بھی موجود ہیں، نئی نسل بھی موجود ہے. اس لیے میں یہ باتیں سنا رہا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی رہے. اگر اپنے اسلاف کے طریقے پر بننا ہے، اپنے بزرگوں کے درد پر بننا ہے تو انہی کے طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی، انہی کے طریقے پر اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈالنا پڑے گا، تب وہ چیزیں حاصل ہوگی. ورنہ پھر تذکرے رہ جائیں گے، حاصل ہونے والا نہیں. کیا بات ہے؟ بس تھوڑی دیر سن لیجیے، زیادہ دیر ہم کو بیماری نہیں بول رہی، تھوڑی دیر میں سن لیتے. بس توجہ دے، سن لینا بات. جو لوگ وہاں دور بیٹھے قریب آ جائیں، اسی کے قریب آ جائیں، کوئی بات نہیں. قریب آ جائیں، آپ کی قربت کی برکت سے کچھ ہوتا ہے. ہمارے
یہ جو باتیں آپ کے علم میں آئے پڑھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے، کسی بھی اعتبار سے، دیکھنے کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں آئے، آپ کے قلب و دماغ میں آئے تو پھر اس پر عمل کرائے گی پیدا ہونا. جو چیزیں پورے سماج سے ٹکرائے تو پھر اس پر عمل پیدا بھی ہونا چاہیے. اسی کا نام علم نافع ہے. اور اگر علم نافع نہ حاصل ہوا تو پھر علم غیر نافع ہوا. علم غیر نافع اور مقصود ہے. علم نافع مقصود ہے. علم نافع کی تعریف کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم انی اسألک علم نافع. اللہ ہم آپ سے علم نافع چاہتے ہیں. علم نافع چاہتے ہیں. علم نافع یہ کہ باتیں اگر معلوم ہو تو پھر اس پر عمل کیا جائے. تو نیت کر کے تمام حضرات بیٹھے کہ جو باتیں سننے میں آئے گی، ابھی حضرات علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کی قیمتی باتیں آپ کے سامنے جو آئیں گی، یہ نیت کر کے بیٹھے کہ جتنی باتیں سنیں گے، جو باتیں ہم یہاں مجلس میں سنیں گے، سب پر عمل کرنا ہے. جو باتیں ہمارے قوت سماج سے ٹکرائیں گی، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ماضی میں جو غلطیاں ہوئی، ماضی میں جو غفلتیں ہوئی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ان تمام غلطیوں اور غفلتوں پر اللہ سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، ارادہ پکا والا کریں کہ گناہ نہیں کریں گے. گناہ بھی تو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو انسان ایک دم سے جان بوجھ کر کرتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہ جانے من میں بھی ہو جاتے ہیں یا اختیاری طور پر ہو جاتے ہیں. اختیاری طور پر جو ہے ان سے تو ایک تو مکمل طور پر اجتناب کیا جانا چاہیے. جیسے نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ہی چاہیے 5 وقت کی، تلاوت کرنی ہی چاہیے، اپنی وضع تقا کو درست رکھنا ہی چاہیے، اپنی داڑھی کو ایک مشت کی شرعی مکمل داڑھی رکھا جانا چاہیے، بال صحیح رکھا جانا چاہیے، اپنی خط و خال کو درست کیا جانا چاہیے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کی ذات سے تمام چیزوں کا تعلق ہے، جس پر آپ کو مکمل طور پر اختیار ہے. ہے اگر آپ داڑھی رکھنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اگر آپ نماز پڑھنے جائیں تو کوئی آپ کو راستے میں کھڑا ہو کے منع نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ شریعت کے مطابق اپنا لباس سلائیں تو پھر آپ کو بیچ میں کوئی کھڑا ہو کے روکنے والا نہیں ہے. آپ بال اگر شرعی اعتبار سے بنوائے تو آپ کے اوپر زبردستی نائی اور انجام بھارنا آپ کا نہیں بنانے والا ہے، بلکہ آپ کو اعتبار چیزیں خود کرنی ہے. تو 5 چیزیں ایسی ہیں جس پر آپ کو مکمل طور پر اختیار ہے، جن سے آپ بچ سکتے ہیں. اور بچا بالکل جا سکتا ہے، ایک دم آسانی سے بچا جا سکتا ہے. اگر نہیں بچ رہے تھے تو ابھی ارادہ کر رہے ہیں اور یہ پکا ارادہ کریں کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی اور جو چیزیں کرنے والی ہے ان تمام چیزوں کی کرنے کی رہے گی انشاءاللہ. اس لیے اگر یوں ہی اپنی زندگی کو ضائع کیا تو پھر جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، جو ان کے اتنے مجاہدات کی پوری فہرست لگی ہوئی ہے، پوری ضخیم کتابیں لکھی جائیں گی، لکھی جائیں گی، تو ان کی قدردانی جب ہوگی جب ان کی تمام چیزوں کو قبول کیا جائے. انہوں نے جس چیز پر محنت کی، جس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو مکمل طور پر وقف کر دیا، ان چیزوں کو اپنانا ضروری ہے. ان چیزوں کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر جاری کرنا ضروری ہے. اور اگر ان چیزوں پر عمل نہیں ہوا تو میرے بھائی اور دوستوں گویا کہ ایسا ہی ہوا، ہم نے ان کی تمام کاموں کا انکار کر دیا، ہم نے ان کی تمام محنتوں پر پانی پھیر دیا، ہم نے ان کے تمام مجاہدات کو یوں ہی جو ہے ضائع کر دیا. اس لیے تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے، یہ باتیں کہی جا رہی کہ بھائی قریب کے لوگ ہیں، قریب کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں کے قریبی لوگوں میں سے ہم اس گاؤں کے جتنے لوگ ہیں سب ہیں. اس لیے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق مکمل طور پر گزارنے کی کوشش کی جائے. ہمیں سے ہر شخص ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، ہمیں سے ہر فرد ویسا بن سکتا ہے، ہمیں سے بچہ انہی کے طریق پر اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں کی گئی تو میرے بھائی اور دوستوں پھر ہم نے اپنا بڑا خسارہ کیا، بڑا نقصان کیا. زندگی اللہ نے جو عنایت فرمائی ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے بڑی قیمتی دی ہے، اس کو صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے. ہاتھ دیا، ہاتھ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. زبان دی اللہ نے، زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. آنکھ دی اللہ نے،
تفصیل بنایا، انسان کو وہ تمام چیزیں دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہاتھ دیا گیا، آپ کے طریقے پر بیٹھ دیا گیا. آپ کی طرف سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ نے جو آدھا دیے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں کے طریقے سے رکوع کیا جا سکے، انہیں کے طریقے سے سجدہ کیا جا سکے، ان کی تمام چیزوں کو قبول کیا جا سکے. اگر خیر نہ ہوتا تو بتاؤ بھائی ان چیزوں پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی جیسے جوتا پہنا، جیسے چپل پہنا، اگر یہ ہاتھ نہ مل جائے تو پھر ہاتھ والی سنت کیسے ادا ہوتی؟ یا یہ ہمارا سر، یہ ہمارے جو اللہ نے دیے، اگر یہ تمام چیزیں بدل کر مل جاتی تو پھر وہ سنتیں نہیں ادا ہوتی. اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی قرآن کریم کی آیت خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے اور ڈھانچے میں بنایا، بہت حسین بنایا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو یہ جو نظام ملا ہوگا وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے، وہ نماز بھی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے، تاکہ اس کے اعلیٰ لیول اس لیے ملے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تمام عبادت کو کرنے والا. اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے اور یاد آئی، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ نے جو یہ آدھا جواب دی وہ کیا ہے؟ یہ دراصل نیکی چھاپنے کی مشین ہے. یہ کیا ہے؟ نیکی چھاپنے کی مشین ہے. ہاتھ کر دیا، زبان کر دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اچھی بات سوچ لیجیے آپ کو نیکی مل گئی. سامنے والے سے گزرتے ہوئے ہنس کے گزر کے آپ کو نیکی مل گئی. سامنے والے کو سلام کیا آپ کو نیکی مل گئی. سامنے والے کو آپ نے خوش کر دیا آپ کو نیکی حاصل ہو گئی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ نے جو آدھا یہ کیا ہے؟ نیکی چھاپنے کی مشین ہے. تمام چیزیں کیا ہے؟ نیکی چھاپنے کی مشین ہے. اور ہمیں نیکی چھاپنے کی مشین ملی ہوئی، ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. اس کو کیا ہے؟ اے سی میں ٹھنڈا کر کے رکھتے ہوئے، ٹھنڈا کہاں ہے؟ گرمی میں کر کے رکھتے ہوئے. بھائی بتاؤ کہ اگر کسی کو ہمارے ملک کی حکومت نوٹ چھاپنے کی مشین دے دے تو بتائیے اس کو کمرے میں اندر رکھے گا کہ چلائے گا؟ اس کو حفاظت سے رکھ دے گا لے جائے کہ چلائے گا؟ بھائی وہ تو کہے گا اس کو 24 گھنٹہ چلاؤ، لائٹ کے لیے جنریٹر لگاؤ، ایک جنریٹر اس کے پیچھے آؤ لگاؤ، اگر یہ تھوڑا سا خراب ہوا تو دوسرا والا اس کا ایک منٹ کی پرنٹنگ بند نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ حضرت تو یہی کہے گا نا اگر نوٹ چھاپنے کی مشین مل جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک سیکنڈ بھی بند نہیں ہونا چاہیے ورنہ کئی لاکھ کا نقصان ہو جائے. ہمیں سے حشر کے پاس مل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ میں رکھی یہ تو نیکی چھاپنے کی مشین ہے، اور نیکی جو چھپے گی وہ ہمیشہ کام آئے گی. نوٹ جو چھپے گی وہ وقتی چیز ہے، وقتی طور پر دنیا والی دنیا کی تمام چیزیں مکمل طور پر سمجھ لیجیے. دنیا والی دنیا کی سب چیزیں والی، آخرت باقی ہے، آخرت کے جتنے اعمال سب باقی، اللہ باقی، اللہ کے لیے جو چیزیں دی گئی سب باقی، دنیا فانی، دنیا کے لیے جتنی چیزیں دی گئی سب باقی. کوئی چیز ہے باقی دنیا کی؟ دنیا میں جتنی چیزیں کوئی ہمیشہ رہنے والی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ، تیرے پاس کچھ بھی رہے گا وہ سب ختم ہو جائے گا. تیرے پاس جو بھی رہے گا وہ رکنے والا نہیں ہے. جو تم نے آگے بھیج لیا، جو آگے پہنچا لیا، جو تم نے آخرت کے لیے کر لیا، اللہ کے پاس چلا گیا وہ سب کے سب باقی. جو چیزیں دنیا میں کی گئی، دنیا کے لیے کی گئی، وہ سب کے سب دنیا ہی میں رہ جائے گی. جو آخرت کے لیے کی گئی، جو چیزیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی، وہ چیزیں یہاں بھی فائدہ پہنچائیں گی، وہ چیزیں وہاں بھی فائدہ پہنچائیں گی. یہ بات نہیں ہے کہ آخرت کی چیزیں آخرت ہی میں کام آئے گی، نہیں، آخرت کی چیزیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. دنیا کی چیزیں تو دنیا میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ بھی نہیں معلوم. آپ اپنے گاؤں محلے میں نگاہ اٹھا کر دیکھیے گا، لوگوں نے جن کی محبت کے لیے اپنی قربان کی زندگی قربان کر دی، بیٹی کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، بیٹی کی محبت میں، وہی دکھائی پڑتا ہے. کوئی ڈنڈا اٹھائے ہوئے، کوئی بابا کو گھر سے باہر کر رہا ہے، کوئی بابا کو لے جا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دے رہا ہے، کوئی بابا کو کہتا ہے بڑا خاص ہے اسے گھر کے باہر والے دروازے پر بیٹھتے بیٹا تم زندگی تیرے لیے میں نے قربان کر دی. کہتا آپ نے یہ کیا ہے میرے لیے؟ وہ کہتا بھائی سب کچھ قربان کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا ہے، گھر چڑھا ہوا ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، آپ نے کیا ہی کیا ہے؟ آپ نے تو سب نقصان
نقصان کیا. بات کیا پتہ چلی؟ جو چیز دنیا کے لیے تھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں کہ تم اس کے پیچھے بھاگتے رہے, تمہیں خیال نہیں رہا یہ آخرت میں بھی آنا ہے. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا ہی کی چیزیں سب کچھ ہے, دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا کی یہ تمام چیزیں ہی سب سے اچھی سب سے احسن. حالانکہ یہ بات غلط ہے. بعض مرتبہ یہ چیزیں دنیا میں بھی دیکھتے ہو, بعض مرتبہ یہ چیزیں دنیا میں. ہاں اگر دینداری رہی تو جو چیزیں ہیں سب کے سب کام آتی, سب کے سب کام آتی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قرآن کریم میں, الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اس کی دنیا کی زندگی بھی شامل ہے, اخروی زندگی بھی شامل ہے. دنیا میں بھی مزہ ہے, دونوں ہاتھوں میں موجود ہے. بھائی بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے جو دونوں ہاتھوں میں فائدہ پہنچاتی ہے؟ نہیں, دین ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بہت تم چالاک ہو یا تم بہت بڑے بزنس مین داری ہو تب بھی دیندار, اگر بہت زیادہ تم چالاک ہو تب بھی دیندار بن جاؤ, اگر تم بہت ذہین و فطین ہو تب بھی متقی ہو پرہیزگار بن جاؤ. یہ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی خسارہ پہنچنے والا ہے ہی نہیں. اس سے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا. قرآن پڑھیے, جگہ جگہ قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کرو, دیندار بنو, دیندار والی چیزیں اختیار کرو, دیندار لوگوں کے پاس آنا جانا کرو, ان کی خدمت کرو, ان کی صحبت میں رہو, ان کی چیزوں کو اختیار کرو, تب تمہاری ساری چیزیں آسان 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 مزیدار ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ مزیدار ہو جائے گی. جو ہمیں نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, شریر کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی, تو بھائی ایسے بھی تو لوگ ہیں ہمارے درمیان میں جنہیں یہ چیزیں اچھی لگی نہیں لگی, مکمل طور پہ اچھی لگی نہیں لگی, جنہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اتنی حسین و خوبصورت لگی کہ اپنی پوری زندگی اسے جو قربان کر دی. ہمارا ایک منٹ ہے وہ معذور قسم کی, جب تک آپ سنائیں گے ادھر ادھر دیکھیں گے تو ایک دم چل نہیں پائیں گے. ہمارے اندر یہ خرابی ہے. آپ ہماری بات سن لیجیے, ہمیں دیکھیے, ادھر ادھر دیکھیں گے تو بات آئے گی نہیں, نہ سنا پائیں گے. تو دین اتنا قیمتی ہے کہ جن لوگوں نے سمجھا, ہمارے درمیان سے لوگوں نے سمجھا, دین کو اچھا سمجھا, دین انہیں اچھا لگا, اور دین میں انہیں سب کچھ دکھائی پڑا, دین کی باتوں پر عمل کرتے 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 دین انہیں ایسا لگا بلکہ وہ مزیدار لگنے لگا. حضرت والا پھولپوری مولانا شاہ غنی صاحب پھولپوری نور اللہ محمد کے بارے میں سنا رہا, اس سے پہلے سن لیجیے کہ دین جب ہمارے درمیان میں رہنے والے لوگوں کو اچھا لگا تو انہوں نے پوری اپنی زندگی قربان کی کی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے میں مجلس منعقد ہوئی, بھائی 50 سال سے زیادہ خدمت کی نہیں کی دین کی, بلکہ پوری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزرتی نہیں گزرتی. ان کے بھی بیوی بچے تھے, ان کی بھی خواہشات تھی, ان کی بھی اپنی ضروریات تھی, ان کا بھی دل تھا, ان کا بھی دماغ تھا, لیکن دین اچھا لگا اچھا لگا اچھا لگا, خوبصورت لگا, اور اتنا اچھا لگا کہ مزیدار ہو گیا, پوری زندگی اس سے جوڑ. جو چیز ہمیں مسجد جانے سے مانی ہوتی ہے, جو چیزیں ہمیں بڑی خوبصورت لگتی ہے, جس کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں, جس کے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے درمیان میں رہنے والے افراد ہیں نہیں, ہماری طرح ہاتھ پیر رکھنے والے افراد ہیں یا نہیں, ہماری طرح بیوی بچے رکھنے والے افراد ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کا تعلق حاصل ہوا, اللہ کی محبت حاصل ہوئی, محبت کرنے والوں کو وہ بھی تھے, پھر انہیں وہ محبت حاصل ہوئی, رفتہ 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 انہوں نے اپنی تمام چیزوں کو, اپنی پوری زندگی کو, اپنی پوری توانائی کو, اپنی پوری جوانی کو, اپنے تمام مکمل طور پر زندگی کو اللہ کے پوری زندگی کو شریعت مطالعہ کی خدمت میں لگایا. ہمیں سے لوگ کوئی کہتے بھائی ہم نہیں بن پا رہے, کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے دین سے تعلق کمزور ہے, دین سے تعلق کمزور ہے. اگر مضبوط ہوتا تو پوری زندگی سیکھ لگ جاتی, سنتے سناتے سمجھتے سمجھاتے پوری زندگی چلی جاتی. اور یہ بھی گزر قابل قبول نہیں ہے کہ ہم پڑھے نہیں, ہماری عمر 60 سال ہو گئی,
50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، ہم عالم نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، ہم حافظ نہیں، یہ بھی کوئی ایسا ہوتا نہیں کسی کو قبول کیا۔ دیندار ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مفتی صاحب ہی ہوں، شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عالم اور حافظ ہی ہو۔ ہم میں سے ہر شخص ان چیزوں کو قبول کر سکتا ہے، ہم میں سے ہر شخص متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے، ہم میں سے ہر فرد شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اپنے ماتحتوں کو باشریعت بنا کر اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک دم سے ان چیزوں سے پوچھے رہے، یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی، یہ چیزیں بہتر نہیں لگ رہی، یہ چیزیں ہمیں پسند نہیں آ رہی، اس لیے نہ ہمیں پسند آ رہی، نہ ہم اپنے اولاد کے لیے پسند کر رہے، نہ ہم دیندار بننا چاہتے، نہ بچوں کو دیندار بنانا چاہتے۔ ہاں تذکرے باتیں کرنی باتیں سنانی ہمیں کرنا ہو تو نہیں کر سکتے، ہمیں پڑھنا ہو تو ہم نہیں پڑھنے کو تیار، ہمیں دیندار بننا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر شخص دیندار بن سکتا ہے۔ دینداری سے اگر اسے واسطہ پڑیا، دیندار لوگوں کے پاس آنا جانا کیا، تب بھی وہ بن سکتا ہے۔ اس کام کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر دیندار لوگوں کو دیکھتے رہتے تو اس کا کچھ اثر چڑھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے کون؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ لیکن سب باتیں صحیح، آپ کی مفتی صاحب باتیں صحیح مانیں گے نہیں، اس لیے بھائی بس بات کر سکتا ہوں، آپ یہ نیت کر کے بیٹھے کہ جو باتیں سنی ہے اس پر عمل کریں گے، جو باتیں سنی ہے اس پر عمل کریں گے، پکا ارادہ کریے، مکمل طور پر بچے بیٹھے ہوئے آپ ہماری باتوں کو غور سے سنیے اور یہ نیت کریے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے ان بزرگان دین کے بتائے ہوئے، چلے ہوئے، گئے ہوئے جن کے راستے ہیں، جس پر چل کے گئے، جو انہوں نے کام کیا، جس چیز کو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا اور اپنی پوری زندگی اس پر لگا کر کے وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو خوبصورت اور حسین بنا کے چلے گئے، انہی کے طریق پہ ہم بھی چلیں گے، انہی کے جیسے ہمیں بھی بننا ہے، انہی کی طرح دیندار ہمیں بھی ہونا ہے، ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور علم کے مطابق زندگی بھی گزارنا ہے، خالص دین عالم نہیں بننا ہے، صرف عالم نہیں، عالم بعمل کرنا ہے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق کا پابند بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے جتنی باری کی غلطیاں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور آئندہ سچا پکا مسلمان بنائے، اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے اللہ ہم سب کو